عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے یہ کہتے تھے: اے میرے رب، میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ اے اللہ، تو میری تائید و نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ فرما، اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کے لیے تدبیر نہ فرما۔ اور اے اللہ، تو مجھے ہدایت بخش اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما، اور اے اللہ میری مدد فرما اس شخص کے مقابل میں جو میرے خلاف بغاوت و سرکشی کرے۔ اے میرے رب، تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا لے، اپنا بہت زیادہ یاد و ذکر کرنے والا بنا لے، اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے، اپنی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دے، اور اپنے سامنے عاجزی و فروتنی کرنے والا بنا دے، اور اپنے سے درد و اندوہ بیان کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول فرما اور میری حجت، میری دلیل کو ثابت و ٹھوس بنا دے، اور میری زبان کو ٹھیک بات کہنے والی بنا دے۔ میرے دل کو ہدایت فرما اور میرے سینے سے کھوٹ، کینہ، حسد نکال دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3551۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہت، اسی کے لیے ہیں ساری تعریفیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سے کہا تو یہ اس کا اجر اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3553۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین جویریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور وہ اس وقت اپنی مسجد میں تھی جہاں وہ باقاعدہ گھر میں نماز پڑھتی تھیں۔ دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے پھر گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تب سے تم اسی حال میں ہو؟ یعنی اس وقت سے اس وقت تک تم ذکر و تسبیح ہی میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں چند کلمے ایسے نہ سکھا دوں جنہیں تم کہہ لیا کرو اور پھر پورا ثواب پاؤ؟ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3555۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ حی و کریم ہے، یعنی زندہ و موجود ہے اور شریف ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی اور ناکام و نامراد واپس کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3556۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے دعا کرتا تھا تو آپ نے اس سے کہا ایک سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3557، یہ حدیث صحیح ہے۔ رفاع بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور روئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر چڑھے، روئے، پھر کہا اللہ سے عفو درگزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3558، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ ہماری کچھ مدد فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا کیا میں تم کو کچھ ایسے کلمے نہ سکھا دوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے؟ اگر تیرے پاس سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ اسے ادا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3563، یہ حدیث حسن ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اذہب الباس رب الناس واشف فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، عذاب و تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3565، یہ حدیث حسن ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز وتر میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3566، یہ حدیث صحیح ہے۔ مصعب بن سعد اور عامر بن میمون کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمے ایسے ہی سکھاتے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے والا معلم سکھاتا ہے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے ہر نماز کے آخر میں اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ کلمے یہ تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کنجوسی سے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ذلیل ترین عمر سے، یعنی اس بڑھاپے سے جس میں عقل و حوس کچھ نہ رہ جائے، اور پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3567، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز والبخل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی و کاہلی سے،
عاجزی و درماندگی سے اور کنجوسی و بخیلی سے، اور اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی آئی ہے کہ آپ پناہ مانگتے تھے بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3572، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا کو چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہو اور اللہ اسے وہ چیز نہ دیتا ہو یا اس کے بدلے اس کے برابر کی اور اس کی کوئی برائی کوئی مصیبت دور نہ کر دیتا ہو۔ اس پر ایک شخص نے کہا، تب تو ہم خوب بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3573، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسا ہی وضو کرتے جاؤ، پھر داہنی کروٹ لیٹو، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں تیرا تابع فرمان بندہ بن کر تیری طرف متوجہ ہوا، اپنا سب کچھ تجھے سونپ دیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے میں نے تیرا سہارا لیا۔ نہ تو میری کوئی امید گاہ ہے اور نہ ہی کوئی جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ پس اگر تو اپنی اس رات میں مر گیا تو اسلام پر مرے گا۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دعا کے ان الفاظ کو دہرایا تاکہ یاد ہو جائیں، تو دہراتے وقت میں نے کہا، آمنتو برسولک الذی ارسلتا، کہہ لیا تو آپ نے فرمایا، رسول نہ کہو بلکہ آمنتو بنبیک الذی ارسلتا کہو، میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3574، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں، چنانچہ میں آپ کو پا گیا۔ آپ نے فرمایا، پڑھو، تو میں نے کچھ نہ کہا۔ کہو، آپ نے پھر فرمایا، مگر میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ کیا کہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3575، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کے پاس آئے، ہم نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کے لیے کچھ کھجوریں لائی گئیں تو آپ کھجوریں کھانے اور گٹھلی اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے دونوں کو ملا کر پھینکتے جاتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا گمان و خیال ہے، اللہ نے چاہا تو صحیح ہوگا۔ آپ دونوں انگلیوں کے بیچ میں گٹھلی رکھ کر پھینک دیتے تھے، پھر آپ کے سامنے پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ نے پی
اور اپنے دائیں جانب ہاتھ والے کو تھما دیا۔ جب آپ چلنے لگے تو آپ کی سواری کی لگام تھامے تھامے میرے باپ نے آپ سے عرض کیا، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں بخش دے اور ان پر رحمت نازل فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3576۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں مغفرت مانگتا ہوں اس بزرگ و برتر اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگر وہ لشکر سے بھاگ ہی کیوں نہ آیا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3577۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3578۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب تعالی اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی اس ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3579۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3581۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر زمین سے نہیں اٹھتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3582۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، یسیرہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تہلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3583، یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت عضدی وانت نصیری وبک اقاتل۔ اے اللہ، تو میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اور تیرے ہی سہارے میں لڑتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3584، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3585، یہ حدیث حسن ہے۔ ثابت بنانی اپنے شاگرد محمد بن سالم سے کہتے ہیں کہ جب تمہیں درد ہو تو جہاں درد اور تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو، پھر پڑھو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ھذا۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی عزت و قدرت کے سہارے میں اپنی اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر درد کی جگہ سے ہاتھ ہٹا لو، پھر ایسے ہی طاق 3 یا 5 یا 7 بار کرو، کیونکہ انس بن مالک نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا ہی بیان کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3588، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3590، یہ حدیث صحیح ہے۔ زیاد بن علاقہ کے چچا قطبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3591، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
وسبحان اللہ بکرتم واسیلا۔ اللہ بہت بڑائی والا ہے اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، ایسا کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3592، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی۔ یہاں راوی کو شبہ ہو گیا ہے، یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، میرا رب پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3593، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3597، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے، دوسرے امام عادل، تیسرے مظلوم، اس کی دعا اللہ بدلیوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے، میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3598، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ، مجھے اس علم سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، اور میرا علم زیادہ کر، ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3599، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ آؤ
یہاں ہے تمہارے مطلب و مقصد کی بات، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں قریبی آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری بزرگی بیان کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا بن دیکھے ہوئے ہی میری عبادت و ذکر کیے جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو کیا صورت و کیفیت ہوگی؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ لوگ اگر تجھے دیکھ لیں تو وہ لوگ اور بھی تیری تعریف کرنے لگیں، تیری بزرگی بیان کریں گے اور تیرا ذکر بڑھا دیں گے۔ وہ پوچھتا ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ لوگ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں۔ وہ پوچھتا ہے اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں ان کی طلب اور ان کی حرص اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ پھر پوچھتا ہے وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہنم سے۔ وہ پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھ رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ وہ پوچھتا ہے اگر یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ جہنم دیکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ دور بھاگیں گے، زیادہ خوف کھائیں گے اور بہت زیادہ اس سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ کہے گا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان میں فلاں خطا کار شخص بھی ہے، ان کے پاس مجلس میں بیٹھنے نہیں بلکہ کسی ضرورت سے آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے معزز و مکرم لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشیں بھی محروم نہیں رہ سکتا، ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3600۔ یہ حدیث صحیح ہے۔